والصلاة والسلام على سيد الخلق والبشر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، 10ویں پارے کی سورۃ التوبہ کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان کو بنایا گیا اس وقت سے ہی اللہ نے 12 مہینے بنائے. 12 مہینے ہر زبان میں ہر قوم نے اپنے اپنے نام 12 مہینوں کے نام رکھے ہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نظام میں 12 مہینے ہیں. اور پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بہت احترام اور ادب کے ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 لگاتار ہیں اور ایک الگ ہے. لگاتار جو ابھی جا رہا ہے ذیقعدہ، اور اس کے بعد ذی الحج، اور ذی الحج کے بعد محرم. یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، احترام اور ادب کے مہینے. اور چوتھا احترام کا مہینہ وہ رجب ہے. رمضان المبارک سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے. یہ 4 مہینے وہ ہیں کہ جن کی شان رمضان کے بعد ہے اور چاروں کا احترام برابر ہے. رمضان کا ہم پلہ کوئی اور مہینہ نہیں ہے، رمضان اکیلا ہے. یہ 4 مہینے ادب و احترام کے مہینے ہیں اور ان میں سے ذیقعدہ ابھی جا رہا ہے. میرے محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، تسلسل کے ساتھ اللہ نے ہمیں توفیق دی تو آپ کی خدمت میں حرمین شریفین، کعبۃ اللہ، قبلہ عالم، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، اور پھر حج اور قربانی تک یہ سلسلہ اللہ نے توفیق دی تو چلے گا، جس کا میں آغاز آج کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، توجہ سے ذرا میری جانب، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پہ تھا. اس کا مطلب ہے کائنات میں اللہ کا وجود کب سے ہے اس بارے میں ہمیں نہ علم ہے اور نہ ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ کی مخلوقات میں جو سب سے پرانی چیزیں ہیں وہ 2 ہیں، ایک پانی اور دوسرا عرش. ایک پانی اور دوسرا، بولتے جائیے ذرا میرے ساتھ، ایک پانی اور دوسرا عرش. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پہ تھا. پھر فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پہ
مستوی ہے، اس کا مطلب کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے یا جمع ہوا ہے یا ٹھہرا ہوا ہے یا رکا ہوا ہے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ آپ کے سامنے میں اس بات کو رکھتا ہوں، لیکن آپ کی توجہ چاہوں گا۔ پہلے پہل دنیا میں پانی ہی پانی تھا۔ روایات میں آتا ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ پانی کا ایک بلبلا اٹھا، وہ بلبلا آہستہ آہستہ خشکی کی ایک جگہ بن گئی، اور روایات کے مطابق وہ بلبلا جہاں سے اٹھا، زمین کا آغاز اسی بلبلے کی جگہ سے ہوا، اور وہ بلبلے ہی کی جگہ بعد میں چل کر کعبۃ اللہ کا مقام بنا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کعبہ صرف دنیا کی عبادت گاہوں میں پہلی عبادت گاہ نہیں ہے، بلکہ زمین اور اس دھرتی کا آغاز ہی کعبۃ اللہ ہے۔ یہ زمین کی ناف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بچے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ناف سے۔ جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کا جو رشتہ جسمانی کاٹا جاتا ہے وہ ناف سے ہی ایک آنت ہوتی ہے، وہ کاٹی جاتی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کا آغاز یہاں سے ہوا تھا۔ اب جب یہ اپنی تکمیل کو پہنچا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک پورا انسان بن گیا، تو اب اسی ناڑے کو، اس کو ناڑا بھی کہہ دیا جاتا ہے ہماری دیسی زبان میں، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، یہ مستقل ایک انسان وجود پا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، کعبۃ اللہ جس جگہ پہ ہے یہ زمین کی ناف ہے۔ اللہ نے جب زمین بنائی، اب قرآن ہی کہتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، آگے کیا فرمایا؟ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ، اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنایا اور پھر فرمایا کہ عرش پہ وہ مستوی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے عرش پہ اپنا گھر بنا لیا، وہ زمان مکان کی قید سے پاک ہے، اس کو نہ کوئی زمانہ پابند کر سکتا ہے، نہ کوئی مکان پابند کر سکتا ہے۔ ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، پھر ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف اوپر ہے؟ اللہ ہر جگہ پہ ہے یا صرف اوپر ہے؟ اور اشارہ تو اوپر کا کرتے ہیں، یہ بھی میرا سوال ہے۔ بھئی اللہ کی جب بات آئے تو اشارہ کہاں کا کرتے ہیں؟ اوپر کا کرتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ اشارہ جو اوپر کا کرتے ہیں، یہ اشارہ اللہ کا مقام اور ٹھکانہ بتانے کے لیے نہیں کرتے، یہ اللہ کی شان بتانے کے لیے کرتے ہیں کہ اس کی شان بلند ہے۔ یہ اشارہ علو مکانی کے لیے نہیں ہے، یہ علو عظمت کا اشارہ ہے کہ اس کی شان بہت بلند ہے، اور جس کی بھی شان بلند بیان کی جاتی ہے تو اس کی شان کی بلندی بیان کرنے کے لیے اشارہ نیچے کا ہوتا ہے یا اوپر کا ہوتا ہے؟ بھائی بولو نا، یہ اشارہ یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ اللہ صرف اوپر ہے اور باقی وہ جہت، زمان، مکان، سمت ہر چیز سے پاک ہے۔ جہت کا پابند وہ ہوتا ہے جو ادھر دیکھے تو ادھر نہ دیکھ سکے، مکان کا پابند وہ ہوتا ہے جو اس مکان کا ہو تو دوسرے میں نہ ہو، زمانے کا پابند وہ ہو سکتا ہے جو اس زمانے میں ہے تو اس سے پچھلے میں نہ تھا، اگلے میں نہیں ہوگا۔ ہم نہیں تھے، اللہ تب بھی تھا اور پوری قوتوں کے ساتھ تھا۔ ہم ہیں، اللہ تب بھی ہے، ہم نہیں ہوں گے، اللہ پھر بھی ہوگا، اپنی پوری طاقت کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا۔ میں آپ کی خدمت میں یاد کر رہا ہوں کہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں پرانی چیزیں دو ہیں، ایک پانی اور دوسرا عرش۔ اچھا، پانی سے جب زمین بن گئی، عرش اس نے چھت بنا دیا، کہو سبحان اللہ۔ یہ قرآن مجید کی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب اس زمین کا وجود سامنے آیا، زمین فرش بنا دی، اور زمین کے لیے میخیں، کیل، اور زمین کو پکا کرنے کے لیے پہاڑ بنا دیے، ہل نہ سکے، اور اس کے اوپر چھت عرش بنا دیا۔ آپ توجہ کیجیے، عرش اللہ کا گھر نہیں ہے، اللہ ہر جگہ پہ ہے، عرش اللہ کی تجلی کا برکت ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور سب سے زیادہ اللہ کی تجلیات کہاں پڑتی ہے؟ کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ عرش پہ پڑتی ہے۔ کہاں
سے زیادہ تجلیات کہاں پہ ہیں؟ میں آگے آ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ اسٹیپ یاد رہے. پہلے سب سے زیادہ تجلیات کا بڑا برکت عرش. عرش کے بعد پھر جب کعبہ بنا تو سب سے زیادہ تجلیات کعبے پہ. اور جب میرے اور آپ کے آقا دنیا میں تشریف لائے کہو سبحان اللہ. میرا عقیدہ، میرے اکابر کا عقیدہ، بزرگوں کا عقیدہ، علماء کا عقیدہ اور سنت والجماعت کا عقیدہ، کعبہ بھی مخلوق. توجہ، عرش بھی نہیں بولو، عرش بھی مخلوق. یہ ذرا میری آنکھوں میں پہ ڈال کے سننے والی تقریر ہے. کعبہ بھی مخلوق، عرش بھی مخلوق. کعبے پہ بھی خالق کی تجلیات، عرش پہ بھی خالق کی تجلیات. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم صرف انسانیت کا سردار نہیں ہے، اللہ کی ساری مخلوقات کا سردار ہے. تو پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کی ساری مخلوقات پہ جتنی تجلیات ہیں اور سب سے زیادہ تجلیات آمنہ کے لال پہ پڑ رہی ہے. اب اگلی بات کیا ہے؟ اگلا عقیدہ جو مٹی میرے اور آپ کے آقا کے جذبے اطہر کو چھو رہی ہے. اب عقیدہ کیا ہے؟ اس مٹی کا مقام اور مرتبہ عرش سے بھی زیادہ ہے. کہو سبحان اللہ. دلیل میں نے آپ کو دے دی ہے کہ عرش بھی مخلوق، کعبہ بھی، حضور بھی مخلوق. مخلوق میں سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ساری مخلوقات پہ وہ انوارات، وہ تجلیات نہیں ہے جو اکیلے آمنہ کے لال کے جذبے اطہر پہ ہے. اس لیے جو مٹی حضور کے جسم کو مس کر رہی ہے، جو مٹی چھو رہی ہے، عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ اس مٹی کا مرتبہ اور مقام عرش سے بھی زیادہ ہے، کعبے سے بھی زیادہ ہے. اور وہ یہی مٹی ہے جہاں روزے اس میں جا کر ہم صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں. کہو سبحان اللہ. یہ انشاءاللہ پھر جب مدینہ طیبہ جائیں گے نا، اسی تسلسل میں اللہ نے موقع دیا تو پھر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. توجہ میری اجازت رہے. عرش اللہ کی تجلیات کا برکت. جب کعبہ بن گیا تو اب زیادہ تجلیات عرش پہ ہیں یا کعبے پہ؟ نہیں بولو. دیکھو میں اور آسان کرتا ہوں. جسم اور روح دو چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے. صرف روح عبادت کرے یہ عبادت نہیں ہے. عبادت پوری کیا ہے کہ روح بھی متوجہ ہو، جسم بھی متوجہ ہو. روح تو متوجہ تھی. اللہ نے جسموں کو متوجہ کرنے کے لیے اپنی ایک عظیم نشانی بنا کر ایک جسمانی وجود بخش کے کعبۃ اللہ کو دنیا میں اتارا ہے. میں اس کی پوری تاریخ میں نہیں جاتا لیکن موٹے موٹے پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وقت میں بھی میری نظر ہے. حضرت آدم جب دنیا میں آئے، کوئی مقام، کوئی ٹھکانہ، کوئی مسکن، کوئی گھر نہیں. دل چاہا کہ دنیا کی آبادی کے لیے کوئی گھر بھی ہو. اللہ نے اسی ناز والی جگہ پہ جنت سے خیمہ اتارا. کہو سبحان اللہ. یہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے. میں تیاری سے بیان کر رہا ہوں، میں تیاری کی کہانی نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے. جنت سے نورانی خیمہ اترا. اور عجیب بات یہ ہے، شیطان تو انسان کا اصلی دشمن ہے نا. حضرت آدم کا تو ویری تھا کیونکہ حضرت آدم کی وجہ سے اس بدبخت کو جنت سے نکالا گیا. جنات اور شیاطین سے حفاظت کے لیے اللہ نے جنت سے اترے ہوئے اس خیمے کی پہرےداری کے لیے فرشتے بھی اتارے. اور جہاں جہاں فرشتے رہتے تھے انہی جگہوں کو آج بھی حدود حق کہا جاتا ہے اس خیمے کی حفاظت کے لیے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کا دور ہے. اس خیمے کے گرد حضرت عبادت کرتے ہیں اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی بنیادوں کو بھی کھودا اور ایک مکان بنایا حضرت آدم نے. وہ خیمہ اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا اور آدم کا بنا ہوا مکان اس کا قائم مقام ٹھہرا دیا. عبادت ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد طوفان نوح آیا. آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان کے حضرت نوح کی کشتی میں ان کے ماننے والے 80 افراد موجود ہیں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ
بیٹا بھی غرق، خاندان کے اور نہ ماننے والے رشتہ دار بھی غرق۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا رخ اللہ رب العالمین نے مکہ کی طرف موڑ دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ روایات موجود ہے۔ کشتی نوح، اب ہر جگہ پہ پانی پانی ہے، طوفان ہے، کشتی نوح مکہ المکرمہ آئی، اور جس جگہ پہ کعبہ ہے 150 دن کشتی نوح پانی پہ رہی اور 150 دن پانی زمین پہ رہا۔ ان 150 دنوں میں سے حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق 40 دن تک کشتی اس بیت اللہ والی جگہ کا طواف کرتی رہی، کہانی نہیں ہے۔ پھر بعد میں 40 دن کے بعد اس کشتی کا رخ جودی پہاڑ کی طرف گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے پرندے کو بھیج کر یہ خبر لی کہ پرندہ ہے تو اس کے پنجوں میں گارا تھا۔ حضرت سمجھ گئے کہ پانی اتر گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پانی جب اتر جائے تو پھر گارا رہ جاتا ہے، کیچڑ رہ جاتا ہے، اس کے پنجوں میں گارا تھا۔ حضرت سمجھے اور اس کے بعد کشتی سے نیچے تشریف لے آئے۔ پھر اگلا دور اس کعبۃ اللہ کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ یہاں سے تو پھر میں انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کروں گا۔ ابھی جتنی باتیں کر دی اس کے ضمن میں 2-4 باتوں میں وقت مکمل ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، طوفان نوح کے بعد یہاں ایک ٹیلا سا رہ گیا۔ ظاہر ہے کہ مقام تو طوفان کی نظر ہو گیا، لیکن اس جگہ کی عظمت دیکھیں۔ وجہ یہ ہے کہ عرش اور کعبہ کے درمیان فضا میں ایک مقام ہے جسے بیت معمور کہا جاتا ہے، اور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ کس کا قبلہ ہے؟ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ یہ بالکل اس کی سیدھ میں، بیت معمور کی سیدھ میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کا قبلہ اور کعبہ بیت اللہ کو بنایا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین صرف بیت اللہ کو دیکھنے والے کو، صرف بیت اللہ کو دیکھنے والے کو بھی 40 کے قریب اپنی برکات اور انوارات سے نوازتے ہیں۔ جو صرف بیت اللہ کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہے۔ ہم یہ کہتے ہیں بیت اللہ کی عبادت کوئی ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہندو بدھ کی پوجا کر لیتا ہے۔ کیوں جی؟ عبادت کس کی ہے؟ اور کس کی ہے؟ اللہ جہت سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، شیشہ اگر سورج کی طرف کرو تو پورا سورج شیشے میں آ جاتا ہے؟ کوئی بولو تو صحیح، آ جاتا ہے۔ آنکھ میں پورا سورج آ جاتا ہے، پورا آسمان آنکھ میں آ جاتا ہے۔ تو کیا آسمان آنکھ جتنا؟ سورج اگر شیشے میں آ جائے یا چاند موبائل میں آ جائے، آتا کہ نہیں آتا؟ اور بھائی آتا ہے نا۔ خود بین میں آپ چاند دیکھتے ہیں تو اس چھوٹے سے شیشے میں ہی چاند نظر آئے گا۔ آپ نے شیشہ اپنے گھر والا کیوں سمجھ لیا؟ موبائل والا سمجھتے، چھوٹے سے اس شیشے میں چاند نظر آ رہا ہے، سورج نظر آ رہا ہے۔ اب اس دائرے میں مجھے وہ بلب نظر آ رہا ہے، بلب کے ساتھ پنکھا بھی نظر آ رہا ہے، لیکن کیا پنکھا اس دائرے جتنا ہے؟ اور بھائی میں یہ مثال دے کر آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ نہ نظر آنے والی ذات، لیکن کعبہ کو اس نے اپنی تجلیات کا مرکز بنا کر اپنے دیکھنے کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ جیسے سورج شیشے میں نظر آئے تو اللہ کے انوارات اور تجلیات اس کعبے پہ اترتی ہے، اور یہ قدر ہے، اللہ کی شان کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ہم جب اس کی طرف منہ کرتے ہیں تو اس وقت ہماری تمام تر توجہات اللہ کی طرف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بولو بھائی، اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین حج اور عمرے کی پابندیوں کو ہٹائے اور بار بار ہمیں اپنا گھر دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کے در پہ جانے کی سعادت بخشے۔ عجیب سلسلہ ہے، عشق و محبت کی بات ہے۔ جو اللہ نے دین ہمیں دیا ہے اس میں عقل بھی ہے اور عشق بھی ہے، دونوں باتیں یاد رکھیے گا۔ عقل بھی ہے اور بھائی بولو، عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، بھائی جو کھلائے پلائے تو اس کا شکریہ ادا کرنا عقل کا تقاضا ہے یا نہیں؟ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرو، اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی رکوع میں جاؤ کبھی سجدے میں جاؤ، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بڑائی کے لیے اس کے در پہ پہنچو، جس کا اس نے حکم دیا اس کی طرف منہ کرو، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اور چکر لگاؤ، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ احرام باندھو، یہ
عقل بھی ہے اور عشق بھی ہے. عقل کے بھی تقاضے پورے ہیں اور عشق کے تقاضے بھی پورے ہیں. آج جن لوگوں کو ذرا اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں نا، لبرل قسم کے لوگ، میں کہتا ہوں اگر تم میں عقل ہو بھی صحیح تو عشق کی کمی ہے یا نہیں؟ عقل کے ساتھ ساتھ عشق بھی ضروری ہے. وہ بات بات میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں، بات بات میں نقطے نکالتے رہتے ہیں. سوچنا یہ چاہیے کہ شیطان بھی بڑا عابد تھا، شیطان بھی بڑا عارف تھا. حضرت تھانوی لکھتے ہیں شیطان میں 3 عینیں تھی، ایک عین نہیں تھی. عارف کی عین بھی تھی، عالم کی عین بھی تھی، عابد کی عین بھی تھی. عبادت گزار بھی بڑا تھا، عالم بھی بڑا تھا. حضرت تھانوی دلیل دیتے ہیں کہ شیطان بڑا عالم کیسے؟ کہ ہر نبی کا زمانہ اس نے پایا، تو نبیوں کا زمانہ جو پائے اور نبیوں کے علوم سے بھی واقف ہو، وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. عالم بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے کہ ہے جن، لیکن اتنی عبادت کی کہ اللہ نے اسے فرشتوں میں رہنے سہنے کی اجازت دے دی. یہ فرشتہ نہیں ہے، جن ہے، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں رہنے سہنے لگ گیا. تو عابد بھی ہوا، عالم بھی ہوا اور عارف. عارف کا کیا مانا؟ عارف کا مانا پہچاننے والا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں عارف بھی تھا. عارف کا مانا یہ کہ اللہ کی اداؤں کو جانتا تھا، اللہ کی مزاج کو جانتا تھا، اسی لیے ضرورت لے لی، پتا تھا کہ وہ بڑے حوصلوں والا پروردگار ہے. عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا. اگلا جملہ حضرت تھانوی ہی کہہ سکتے ہیں، بڑے آدمی ہے. حضرت فرماتے ہیں عاشق نہیں تھا. کہو سبحان اللہ. عاشق ہوتا نا، عالم عابد عارف ہونے کے ساتھ ساتھ اگر عاشق ہوتا تو کہتا کہ میرے رب نے مجھے حکم دے دیا ہے، اب میں اس بات میں کیوں جا رہا ہوں کہ آپ پٹی سے بنا اور آگ سے بناؤ. عشق ہوتا تو اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیتا، بحث میں نہ پڑتا. بحث میں پڑ گیا، اللہ کو دلیل دینا شروع ہو گیا کہ مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا. آگ اٹھنے والی ہے، مٹی بیٹھنے والی ہے. آگ کیسے مٹی کے آگے جھکے؟ اللہ نے کیا کہا؟ فرج میں آپ میں عجیب نکل جا. تو دھتکارا گیا، دفع کر دیا گیا. اس لیے میرے محترم دوستوں، ہمیں جو اللہ رب العالمین نے دین دیا ہے، یہ دو بس اپنے دل و دماغ میں بٹھا دے. اس میں عقل بھی ہے اور عشق بھی ہے. خالی عقل ہو عشق نہ ہو، یہ بھی شریعت محمدیہ کا تقاضا پورا نہیں کرتی. اور خالی عشق ہو عقل نہ ہو، یہ بھی شریعت محمدیہ کا تقاضا پوری نہیں کرتی. ایک بندہ نعرے تو لگائے کہ غلامی رسول میں بات بھی قبول ہے. بھائی عشق تو ہے، لیکن کہو کہ نماز پڑھی ہے. جس آقا کے نعرے لگا رہے ہو اس آقا کے چہرے پہ تو سنت بھی تھی. اگر یہ پوچھو تو لاجواب ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ فالٹ ہے، کہیں ادھورا پن ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کامل اور مکمل طریقے سے اس کی حفاظت اور اشاعت کی توفیق بخشے. میرے محترم دوستوں، میں آج یہ کر رہا تھا، بات سمجھتا ہوں. ابھی بات شروع ہوتی ہے اور گھڑی کہتی ہے کہ ختم کر دو. تو ایک شعر ہے، بازوق طبیعت کو اکثر اس وقت بھی ٹھیس پہنچی ہے جب ذوق تلاطم باقی ہو اور سامنے ساحل آ جائے. کہ بندہ تیرنا چاہتا ہو، کنارہ سامنے آ جائے، کنارہ کے باہر نکل، تیراک کے تیرنا چاہتا ہو تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. یہی حال ہمارا ہوتا ہے کہ گفتگو شروع ہو رہی ہوتی ہے اور گھڑی کہتی ہے کہ گفتگو بس کرے. میں بات کو سمیٹتا ہوں. کعبۃ اللہ جب ہم جاتے ہیں، اللہ زیارت نصیب کرے. بھائی موقع سے میری بات سننی ہے. جب ہم جاتے ہیں تو بیت اللہ کا طواف جن کو ملا ہے، جن کو یہ توفیق اللہ نے عطا کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ طواف کرتے وقت بیت اللہ اس کندھے کی طرف نہیں ہوتا، اس کندھے کی طرف ہوتا ہے. ایسے ہی ہے بھائی، جو کر کے آیا وہ تو بولو گا. اللہ نے مجھے بھی توفیق بخشی اور جو طواف کر کے بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں. طواف کرتے وقت آپ کا چکر یوں نہیں ہوتا بلکہ یوں ہوتا ہے. اس کو میں کہتا ہوں اینٹی کلر. اینٹی کلر گھڑی ہے نا، تو گھڑی کی آپ مخالف چکر سمجھیے. کعبے کا طواف کرتے وقت بیت اللہ اس ہاتھ پہ رہتا ہے، اس ہاتھ پہ نہیں رہتا. یہی بات ہے کہ نہیں؟ اچھا، جب حضور کے روزے پہ جائے وہاں بھی ماجرا یہی ہے. صلاۃ و سلام پیش کرتے وقت روزے اقدس اس کندھے کی طرف نہیں بلکہ اس کندھے کی طرف ہوتا ہے. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، ہر کام دائیں طرف سے اور اتنے بڑے کام بائیں طرف سے
محبت کی بات کرنے لگا اس کے ساتھ سننی ہے. ہر کام دائیں کندھے دائیں بازو دائیں پہلو کی طرف سے اور شریعت کا اپنا حکم ہے راستہ چلو تو دائیں طرف کپڑے پہنو تو دائیں طرف سے آغاز کرو. اور اتنا بڑا کام بیت اللہ کا طواف بھی دنیا میں ایک ہی ہے کیونکہ بیت اللہ ایک ہے اور حضور کے روزے کی حاضری بھی دنیا میں ایک ہے کیونکہ حضور کا روزہ بھی دنیا میں ایک ہی ہے. باقی اس کی تصویریں ہو سکتی ہے روزے اقدس ایک ہی ہے بیت اللہ کی تصویریں ہو سکتی ہے بیت اللہ ایک ہی ہے. تو اللہ جی ایک ایک عبادت ہے اتنی بڑی عبادت ہے اور وہ بائیں طرف سے دائیں طرف سے کیوں نہیں؟ تو اب اس کا جواب کچھ محبت سے ملے گا نا. اللہ کہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے رہا ہوں کہ میرے بندو تم مکے اور مدینے سیر کے لیے نہیں آتے. سیر کے لیے آتے مکے کو اللہ مری اور اکتر سے زیادہ خوبصورت بنا سکتا تھا ظاہری طور پہ لیکن وہاں کوئی چشمے نہیں کوئی گھاس نہیں کوئی سینری نما ایسے مناظر نہیں. کیوں؟ اگر ظاہری طور پہ یہ سب کچھ ہوتا تو کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا کہ شاید مکہ ہم پکنک کے لیے جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یا ظاہر کے لیے تم آتے ہی نہیں ہو باطن کے لیے آتے ہو. دل دھونے آتے ہو دل بھرنے آتے ہو دل چمکانے آتے ہو دل صاف کرنے آتے ہو. جب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو تب بھی تم نے توحید کے جام بھر بھر کے دل کو پلانے ہیں اور جب آمنہ کے لال کے روزے کی زیارت کر رہے ہو تب بھی درود پڑھ پڑھ کے تم نے رسالت کے جام اس کے نبی کے جام بھر بھر کے دل کو پلانے ہیں. جب مکہ میں بھی معاملہ دل کا ہے مدینے میں بھی معاملہ دل کا ہے تو پھر فرمایا مکے میں بھی آ تو دل والی شاید لے کے آ مدینے میں بھی آ تو دل والی شاید لے کے آ. اس لیے طواف کو سیدھے کندھے کی طرف رکھنے کی بجائے الٹے کندھے کی طرف رکھ دیا تاکہ دل مکے میں بیت اللہ کے اتنا قریب ہو اور مدینے میں حضور کے روزے کے اتنا قریب ہو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں یقیناً یہاں بیٹھے ہیں حج کے دن شروع ہو چکے ہیں قافلے جاتے ہیں تو مسلمان ترقتا ہے. اس وقت عالمی مجبوری آپ کے سامنے ہے لیکن اللہ کی ذات تو مجبور نہیں ہے. اللہ سے گر گرا کے دعا مانگے. علماء نے لکھا ہے جو آزان کا جواب پورا دیتا ہے اور آزان کے جواب کے بعد دعا پڑتا ہے اللہ دعوت التامہ والصلاۃ القائمہ جو یہ دعا پڑتا ہے نیت حج کی کر لے دعا کے ساتھ ایک دفعہ تلبیہ پڑھ لے لبیک اللہم لبیک زندگی میں اللہ اس کو ضرور حج کی توفیق بخشے گا انشاءاللہ. تو سب حضرات کوشش کریں گے نا اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. حدیث بات میں آتا ہے یہ مسجدیں کس کی بیٹی ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے. اردو میں تو آپ کہہ سکتے کوئی مسلمان جرأت کر سکتا ہے کہ عربی میں وہ مسجد بلال کو بیت اللہ کہہ سکے؟ اس نقطے پہ کبھی غور کرتا. بیت اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا گھر. اردو میں ہم سارے کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے لیکن عربی میں جس کو رب نے اپنا گھر کہا ہے وہ صرف بیت اللہ ہی ہے. بیت اللہ اسی کو کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اس کی بیٹیاں ہے. وہاں اللہ نے مسجد بنائی جہاں بیت اللہ کا روحانی اثر پہنچا ہے اور وہی حج پہ پہنچتا ہے. جن کو حضرت ابراہیم نے پہلی بار تلبیہ پڑھ کے پکارا تھا چوٹی پہ چڑھ کے اللہ نے فرمایا ابراہیم تیری آواز میں ان تک بھی پہنچا دوں گا جن بچوں نے قیامت تک دنیا میں آنا ہے. جن تک وہ آواز پہنچی اور انہوں نے جواب دیا انہوں نے حج کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو محبت کی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم مسلمان ہیں میرے محترم دوستوں. بیت اللہ کے بھی ہم وارث مسجد نبی کے بھی ہم وارث مسجد اقصی کے بھی ہم وارث. یہودی کہتے ہیں حضرت ابراہیم یہودی تھے عیسائی کہتے ہیں حضرت ابراہیم عیسائی تھے. ایک شخصیت ایسی ہے جس میں دنیا کے 3 بڑے مذاہب اکٹھے ہیں یہودی عیسائی مسلمان. وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. میں اپنی بات اس بات پر مکمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ اگر اللہ موقع دے تو یہاں سے بات کو شروع کروں. ہم دنیا عیسائیت کو بھی کہتے ہیں دنیا یہودیت کو بھی کہتے ہیں. لاؤ اپنا کردار ہم بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں پتہ چل جائے گا کون ابراہیمی ہے. حضرت ابراہیم نے اللہ کی بیدار توحید کا اعلان کیا. آئندہ اس پہ بات کروں گا. اللہ کی بیدار توحید آج نہ یہودیوں کے پاس نہ عیسائیوں کے پاس الحمدللہ مسلمانوں کے پاس موجود ہے. دوسری بات حضرت ابراہیم نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. گھر چھوڑا. یہودیوں تمہارے پاس ہجرت کا تصور نہیں ہے. عیسائیوں تمہارے پاس ہجرت کا تصور
ہجرت کا تصور بھی ہے، جہاد کا تصور بھی ہے، تو کون ابراہیمی ہوا بھائی؟ اور الحمدللہ ہم ابراہیمی ہوئے۔ اللہ کی بیدار توحید، اللہ کے لیے ہجرت، اور تیسری چیز حضرت ابراہیم نے قربانی کی۔ آج یہودیوں میں ہے قربانی، عیسائیوں میں ہے قربانی، جہاد کو دہشت گردی کہنے والے بدبختوں کے یہاں کہاں قربانی کا تصور ہے؟ الحمدللہ ہمارے یہاں مال کی قربانی بھی ہے، جان کی قربانی بھی ہے، ہمارے یہاں اپنی ذات کی قربانی بھی ہے، نفس کی قربانی بھی ہے۔ یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سابقہ سارے انبیاء کے وارث ہونے کی اپنے اندر گنجائش رکھتا ہے الحمدللہ۔ اس لیے ہم درود بھی وہ پڑھتے ہیں جس میں حضور کے امتی ہونے کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم کے ملتی ہونے کا تذکرہ ہے۔ ہم ملت حضرت ابراہیم کی ہے، امت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے ہم یہودی اور عیسائیوں کی وجہ سے دنیا میں نہیں رہ رہے، وہ ہماری وجہ سے دنیا میں رہ رہے ہیں۔ یہ یقین پیدا کرو، یہ یقین بے سر و سامان افغانی مجاہدوں میں تھا۔ اللہ نے وہ وقت دکھا دیا کہ آج افغانستان پہ پھر طالبان کا قبضہ ہونے جا رہا ہے۔ کہو الحمدللہ۔ میرے سے ایک دوست پوچھ رہا تھا پاکستان میں اسلامی نظام کا نافذ ہوگا؟ میں نے کہا جس دن پاکستان کے ہمسایہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آتی گئی، انشاءاللہ پاکستان میں بھی اسلام کی رائے پار ہو جائے گی۔ کہو انشاءاللہ۔ روس ٹوٹا، روس بھاگا، اور پھر دنیا کی ساری ٹیکنالوجی امریکہ نے لگا لی۔ ملا عمر کی موت کا پتہ امریکہ کی پوری ٹیکنالوجی نہیں لگا سکی کہ ملا عمر کی وفات کیسے ہوئی، کہاں ہوئی۔ یہ ہے اللہ کو یقین۔ اور اللہ نے ان طالبان کو افغانستان ہی کے اندر ایسے ذخائر عطا کرنا شروع کر دیے کہ اب طالبان مالی طور پر بھی دوسروں کے محتاج نہیں رہیں گے، اور وہ ذخیرہ اللہ نے طالبان کو سونے کے پہاڑوں کی صورت میں دے دیا ہے انشاءاللہ۔ یہ میڈیا کو میں بہت ساری باتیں نہیں بتاتا نا، لیکن ہمیں یہ باتیں آپ کو بتانی ہے، اس لیے کہ کتنے بزرگ ایسے ہیں، سفید ریش ہے، 80 سال عمر ہوگی، 90 سال عمر ہوگی، دعائیں مانگتے مانگتے بڑھاپا آ گیا، اللہ نے اسلام کا نظام پاکستان میں دیکھنا نصیب فرما۔ کتنے بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے ہجرتیں کی، اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بننے جا رہا ہے، اور سب کے لیے اور بزرگوں کی اولادوں کے لیے اور پاکستان